बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये रात का वजीफा आपकी तकदीर बदल सकता है। बस सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप घर की तंगदस्ती, कर्ज, बिलों और रोजमर्रा की परेशानियों से थक चुके हैं ना, तो ये अमल आपके लिए है। यकीन के साथ ये 3 बार पढ़ें और देखें कैसे रिस्क और दौलत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत आती है। जहां से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहां से भी अल्लाह ऐसी मदद फरमाएगा कि हालात बदलने लगेंगे। बस आज रात आजमा के देख ले, इंशाअल्लाह दौलत और आसानियां आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। मेरे प्यारे गरीब भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आप जिंदगी की सख्तियों से थक चुके हैं ना, अगर हालात ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आपके घर में फाके हैं, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे, कारोबार बंद हो चुका है, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आज की ये बात आपके लिए है। गौर से सुने, आखिर तक सुने, क्योंकि ये वो राज है जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, हर वजीफा आजमा चुके हैं, हर तस्बीह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके हालात नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि असल राज सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, बल्कि सही वक्त, सही तरतीब और यकीन में होता है। अक्सर लोगों को सही तरीका नहीं बताया जाता और यही वजह है कि वो मायूस हो जाते हैं। मैं भी कभी इन्हीं लोगों में शामिल था। मैं भी परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था, कारोबार में नुकसान हो रहा था, घर के हालात खराब थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर वजीफा पढ़ा, लेकिन कोई खास फर्क ना आया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक नेक और अल्लाह वाली खातून से हुई। वो ऐसी खातून थी जिनके चेहरे से सुकून और नूर झलकता था, जिनकी बातों में सच्चाई थी और जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद को बारहा देखा था। मैंने इनसे अपनी परेशानी बयान की। मैंने कहा, माँ जी, मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन मेरे हालात नहीं बदले। तो उन्होंने बड़े सुकून से कहा, बेटा, मसला ये नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं, मसला ये है कि तुम्हें सही तरतीब और सही वक्त नहीं बताया गया। जब बंदा अल्लाह को सही तरीके से पुकारता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। उन्होंने मुझे एक खास अमल के बारे में बताया, ऐसा अमल जो इशा के बाद किया जाता है, एक खास तरतीब के साथ, एक खास यकीन के साथ। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस अमल को सच्चे दिल से अपनाया ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने इनकी इस बात पे यकीन किया, मैंने वो अमल शुरू किया और अल्लाह गवाह है, सिर्फ कुछ ही वक्त में मेरे हालात बदलने लगे। जहां से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहां से दौलत आने लगी, वहां से रिस्क आने लगा, कर्ज उतरने लगे, घर में बरकत आने लगी और दिल को सुकून मिलने लगा। आज मैं वही पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई बाप रोजगार के लिए, कोई बहन रिश्ते के लिए, कोई भाई कर्ज के बोझ से दब गया है। और ये सब मसाइल हकीकी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, लेकिन अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ा। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह इसे रास्ते खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ये जो अमल है ना, ये कोई जादू नहीं, ना कोई शॉर्टकट है, ये अल्लाह से जुड़ जाने का एक जरिया है। इसमें यकीन, सब्र और मुसलसल मजाजी जरूरी है। जब आप इशा के बाद एक खास वक्त में सुकून के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो आपकी आवाज सीधी अर्श तक पहुंचती है। और याद रखें, असल देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ना कोई इंसान, ना कोई वसीला, सिर्फ अल्लाह। हम सिर्फ तरीका बताते हैं, देने वाला वही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में भी खुशहाली आए, रिस्क बढ़े, बीमारी दूर हो, कर्ज खत्म हो, बच्चों का मुस्तकबल रोशन हो, रिश्तों की बंदिश खत्म हो और जिंदगी आसान हो जाए, तो आज से ही नियत कर लें कि आप इस अमल को अपनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा, यकीन के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ और अल्लाह पे भरोसे के साथ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं भी, अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर दिल की सुनने वाला है। जब आप इसे पुकारते हैं तो वो जरूर जवाब देता है। मायूस ना हो, हालात चाहे जितने भी खराब हो, अल्लाह की रहमत
اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج ایک نیا فیصلہ کریں، ایک نئی شروعات کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو وہ ترتیب اور وہ طریقہ بتایا جائے گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں شہر میں عشاء کی اذان جیسے ہی ہونا آپ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرنا نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد جتنا بھی وقت ہے نا، اس پورے وقت میں یعنی فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ پہلی کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں یا نماز آپ کی نکل گئی ہے تو عشاء کے بعد اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف ایک بار، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بچوں کی طرح آسان ہے، کلمہ شریف کی قسم اتنا آسان ہے نا، لیکن آج اگر آپ نے آج یہ ویڈیو گوا دی، یہ ویڈیو چھوڑ دی تو آپ سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ پوری دنیا کی اگر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو نا، پوری دنیا کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری غریب بہنوں اور میرے بھائیوں، پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پھر نہ کہنا کہ مولوی تو نے وظیفہ نہیں بتایا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ پھر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر تیسرے نمبر پر ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن میرے دوستو معجزات 2 سے 4 منٹ میں دکھ جائیں گے۔ 2-4 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ جو غریبی کا، یہ جو تنگ دستی کا دھبا آپ کی زندگی میں ہے نا، وہ نہ رہے گا۔ دیکھو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز کہ عمل کو پڑھتے وقت دل میں یہ وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دل میں اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھنا ہے، کیونکہ ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے پیر، فقیر، عالم کو آج میرا کھلا چیلنج ہے۔ دیکھیں یہ عمل صرف 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں یہ آپ کو بتائے گا میں چیز کیا ہوں۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، جادو تک کو بھی ختم کرتا ہے، بندشیں ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی غیبی دولت کی بارش برساتا ہے نا کہ پڑھنے والے کی عقل حیران ہو جائے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ لوگ دروازے بجا کے پیسے دے کے جاتے ہیں، اور آپ کے حاسدین، رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے کل پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے ضروری ہے۔ یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے، اور دیکھیں میں نے اس عمل کو خاص حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گوا دی۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے وظیفے آزما لیے۔ میرے دوستو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے نا میں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ایسا عمل میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، یقین کریں پہلے ہی دن اس عمل نے میری تقدیر بدل دی۔ اس عمل کو پڑھنے والا میرے دوستوں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ صرف اور صرف 3 منٹ میں آپ کو بتائے گا۔ دیکھیں اگر 3 منٹ میں زندگی کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ قرضے، وہ بے اولادی، وہ جادو، وہ بندش، وہ غریبی، وہ قرضے اگر دور ہو جائیں تو میرے دوستو اگر پھر بھی نہ پڑھو تو پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہوں گے نا۔ میں تو پھر یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ، اگر اس ویڈیو کو آپ نے چھوڑ دیا، دیکھو میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے آج لائک نہیں چاہیے، مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ آج ہر غریب مجھے اپنے دل سے دعا دے، کیونکہ آج سب کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج ہر غریب انشاءاللہ میرے دوستو یہ مڑ کے نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے نا شیئر کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، غریب دوستوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے اولادوں کے ساتھ، جو بھی دکھیارا پریشان آپ کے پاس واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، آپ کی نانی، چاچا، ماموں، بھائی، بھتیجے، کچھ بھی کوئی بھی ہے نا، کزن ہے، کوئی بھی ہے، غریب ہے، آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں۔ وہ بندہ آپ کو مصلے پہ رات کو اٹھ کے دعائیں دے گا، کیونکہ اگر عشاء کے بعد جس نے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا نا، وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا،
جسم کے کونے کونے سے بیماری دور۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ۔ اب دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ ترتیب تو آپ نے پہلے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے میری بات کو سمجھیں۔ تمام وظیفوں کی پہلی تعداد سمجھ لیں۔ تمام وظیفے صرف پڑھنے ہیں 3 بار۔ دیکھیں تعداد میں نے پہلے بتا دی، لیکن ترتیب اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے، اب آپ نے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں میرے دوستوں، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیے تو میں دعویٰ کرتا ہوں پوری زندگی دیکھیں آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ آج ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا۔ دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی آج اللہ کی کرم نوازی کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولی کو، خالی الماری کو بھروانا چاہتا ہے، یہ عمل دولت کا ایٹم بم ہے۔ اگر جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ آج 10 سیکنڈ دے دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد دیکھیں آپ پہلے وظیفے کو سنیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک بار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھیں۔ اس عمل کی سب سے پہلی جو شرط ہے نا، تنہائی میں بیٹھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا داری میں، دوستی یار میں، فلموں ڈراموں میں لگا رہوں، ساتھ میں وظیفہ پڑھوں۔ اللہ والو یہ کام نہ کرنا، جب بھی عمل پڑھو نا عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، 3 منٹ میں انشاءاللہ اثر کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اب دیکھیں آپ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے کوشش کرنا عشاء کے بعد عمل شروع کریں نا تو درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھو، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے نا تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس طاقتور عمل کو شروع کرنا ہے جس کا پہلا وظیفہ ہے یا ربنا۔ لیکن آپ نے آج یا ربنا کو اپنی ترتیب سے نہیں پڑھنا، آج کی ترتیب خفیہ ہے، آج کا عمل اثر کرتا ہے۔ آج کا عمل ایسا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ پہلے وظیفے کو سن لیں۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ گئے نا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ میرے دوستو اللہ پاک کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یا رزاقو سے بہتر وظیفہ دنیا میں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ویڈیو مت کاٹیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ویڈیو آگے بڑھاتے جا رہے ہو، مین چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کرنا۔ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو مشکلوں پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ آج میرے دوستو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے نا، آج میری بتائی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، روپوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب میرے غریب دوستو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا رزاقو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ کتنا وقت لگ گیا؟ گھنٹوں منٹوں لگ گئے۔ آج آپ کی غریبی ختم ہونے والی ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں 2 چیزیں اور پڑھنی ہیں، جلدی سے پڑھنی ہے، ابھی جلدی سے بتاؤں گا، ویڈیو مت کاٹنا میرے غریب بھائیوں، نہیں تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ دیکھو اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے نا، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو آج یہ 3 چیزیں عشاء کے بعد پڑھنی ہیں۔
सिर्फ 10 सेकंड में पढ़ लोगे। अगर आपके पास अपने लिए 10 सेकंड भी नहीं तो मेरे भाइयों जाओ फिर पूरी जिंदगी लोगों के दर पे फिरते रहो, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहो। लेकिन आज एक तरफ ईशा के बाद का ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लो और अपनी जिंदगी को बदल लो। ईशा के बाद गुर्बत और गरीबी को दूर कर लो। ईशा के बाद बीमारी दूर, बेरोजगारी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा होगा इंशाअल्लाह। देखिए पहला वजीफा पढ़ते ही या रब्बाना या रज़ाकू, या रब्बाना या रज़ाकू, या रब्बाना या रज़ाकू 3 बार पढ़ा, पहला वजीफा पूरा हो गया। अब जल्दी से दूसरा, तीसरा, जल्दी से दूसरा सुन लो। अब दूसरे नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है और याद रखिएगा या रब्बी जिसका मतलब है ऐ मेरे रब, ये वो कनेक्शन है, ये वो ताल्लुक है मेरे दोस्तों। देखो या रब्बाना अभी थोड़ा दूर का रिश्ता बन जाता है, लेकिन जब आप या रब्बी कहते हैं ना तो आप रब के ऐसे करीबी बन जाते हैं, ऐसे लाडले बन जाते हैं, ऐसे दोस्त बन जाते हैं। और जब या रब्बी के साथ आप लोग एक ऐसा अल्लाह पाक का नाम शामिल करते हैं मेरे दोस्तों, आसमान पे हलचल मच जाती है, गैबी फरिश्ते झूम उठते हैं, अल्लाह पाक के पास पेश होके आपका नाम लेते हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये फानी दुनिया में, ये गरीब बीमार लाचार तकलीफों में तुझे या रब्बी के साथ तेरे इस अजीम नाम के साथ पुकार रहा है। ऐ रब्बे करीम ये बड़ा परेशान है। रब्बे करीम कहते हैं जाओ जाओ मेरे फरिश्तों, जाओ इसकी झोली को भर दो। फिर गैबी फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के वली आते हैं आपके घर में, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, किसी पड़ोसी की शक्ल में, किसी अल्लाह की तरफ से गैबी मदद की शक्ल में। ऐसी ऐसी शक्लों में लोग आपकी जिंदगी में मदद को पहुंच जाते हैं ना कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि ये अमल क्यों असर करता है। क्योंकि ईशा के बाद एक तो ये वक्त सबसे खास है, सबसे बड़ा कबूलियत का वक्त है, और ये 3 चीजें अल्लाह की लाडली हैं। और जिसने भी आज तक तारीख गवाह है, ईशा के फौरन बाद ये 3 चीजें इकट्ठी पढ़ ली ना, इसने कभी ये नहीं कहा, इस औरत का एक वाकया मशहूर था, इसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे हालात नहीं बदले, मेरी गुर्बत नहीं खत्म हुई। वो अल्लाह की वलिया का एक मशहूर किस्सा ये भी था कि वो जब भी ईशा के बाद ये 3 चीजें पढ़ती थी ना, अल्लाह की तरफ से इसे गैबी इनाम मिलते थे, अल्लाह की तरफ से इसे मदद मिलती थी। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफा पढ़ लिया, इसके बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना मेरे दोस्तों, ये वजीफा मेरे दोस्तों है या रब्बी का। और या रब्बी से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। देखें अब या रब्बी या रब्बी या रब्बी इस तरतीब से तो आपने हजारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बी के साथ मेरे दोस्तों आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा लफ्ज शामिल करना है जो या रब्बी की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखें आज आपने या रब्बी से अपनी झोली भरवानी है, आज आपने या रब्बी से अपनी खाली जेबें भरवानी है। तो जैसे ईशा की नमाज पढ़ी, तन्हाई में बैठ गए, दरूद शरीफ पढ़ा ना भी पढ़ा आपकी मर्जी है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़े और या रब्बाना या रज़ाकू, या रब्बाना या रज़ाकू, या रब्बाना या रज़ाकू को मिला के 3 बार पढ़ लिया। अब या रब्बी के साथ आपने क्या शामिल करना है, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे। ऐ मेरे गरीब ऐसी तेरी झोली भरेगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया में, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। लोग पूछेंगे बेटा ऐसा क्या हो गया, तू कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया। तो आप कहोगे जनाब अली मैंने ईशा के बाद ये 3 चीजें पढ़ ली हैं, अल्लाह ने मेरी सुन ली है, अब मुझे किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं। मेरे चारों तरफ पैसों के ढेर लगे हुए हैं, मेरे पास बड़ा मोबाइल आ गया है, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई है, मैं तो लाखों करोड़ों में खेल रहा हूँ। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। अब मेरे दोस्तों आपने 2 वजीफा पढ़ लिए, अब तीसरा और आखिरी नंबर वाला वजीफा सुन लें, जिससे शायद आपने आज से पहले ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये वो खुफिया तरतीब है, ये वो खुफिया जुमला है मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ के फकीर बादशाह बन जाते हैं, जिसे पढ़ के मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं। अब आपने सबसे आखिर में मेरे दोस्तों एक छुपा हुआ ऐसा अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है, जिससे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं, अल्लाह की गैबी मखलूक दरवाजे पे आती है। इस तीसरे वजीफे को अगर आपने छोड़ दिया ना तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और वाकई में अगर अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है तो दिल से लाइक भी करें, कमेंट्स में अल्लाह पाक का नाम भी जरूर लिखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो रोज की मेरी जो न्यू वीडियो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। अब आपने सबसे आखिर में दुनिया का सबसे कीमती वजीफा, जो कि फकीरों को बादशाह बनाता है, जो कि मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है,
اس وظیفے کا مطلب ہے میرے دوستو، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ دیکھیں اللہ پاک کے آپ نے بڑے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن یہ نام میرے دوستو فوری طور پہ نا آپ کو بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی سے، بیماری سے، تکلیف سے ایک ہی جھٹکے میں دور کر دے گا۔ ایک ہی جھٹکے میں بڑی سے بڑی بیماری دور، بے اولادی دور، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، انشاءاللہ ایسی تقدیر چمکے گی نا کہ ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے میرے غریبوں۔ 3 بار جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اوپر بتائے گئے تینوں مال کو مکمل کر لیں گے نا، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر کو اپنے وظیفہ کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو پورے وظیفے کو نا مکمل طاقت دیتا ہے۔ جب آپ ترتیب کے ساتھ وہ تینوں ذکر پڑھ کے آخر میں سورہ کوثر شامل کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت اترتی ہے۔ یہ سورت آپ کے گھر سے تنگ دستی اور فاقوں کے اثرات کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے اور دل میں ایک نیا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے سے نا اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے نا جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ گھر کے اخراجات جو پورے نہیں ہوتے آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کمی کی جگہ کفایت آ جاتی ہے۔ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کے لیے یہ عمل ایک امید بن جاتا ہے اور نکلنے کے راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ بند کاروبار میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں سکون، محبت اور برکت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہیں نا وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورت دل سے مایوسی کو نکال کر نا اللہ پہ مکمل یقین پیدا کرتی ہے جو ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور جب اس پورے وظیفے کے آخر میں سورہ کوثر کو شامل کیا جاتا ہے نا تو انشاءاللہ رزق، برکت اور ثانیہ مسلسل آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو نا آج صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے، پوری توجہ یقین کے ساتھ۔ اور جب 7 بار مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یقین رکھے جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے اللہ پاک اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، دل کی ہر آواز سنی جاتی ہے اور تقدیر کے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کی تنگ دستی، قرض، بیماری، بے سکونی، تب کے لیے اسی وقت دل سے مانگنا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب رحمت قریب ہوتی ہے۔ اب آخر میں دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق، دولت، برکت اور سکون عطا فرما، ہماری ہر پریشانی کو آسان کر دے، ہمارے قرض اتار دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا رب جو بھی سن رہا ہے نا اس کی ہر جائز حاجات پوری فرما اور اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔